کسی کا درس قرآن ہم اٹینڈ کرتے، وہاں پر جاتے اور وہ انٹرسٹ نہیں دکھاتا، خود ہی نہیں جاتا کسی مطالعہ قرآن کی مجلس میں، ہم کو بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ منع کرتا، ارے نہیں کیا ضرورت تھی مطالعہ قرآن کا یہ رکھنا، درس قرآن تو ہو رہا ہے نا. تو وہ میں سمجھوں گا ان کی اپنی ہر ڈر میں کہ بس میری آواز سنو، کوئی درس مطالعہ قرآن اٹینڈ مت کرو. ارے مطالعہ قرآن تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایسا اپنا رجحان ہے، آپ مانو چاہے نہ مانو، جو بھی درس جن کو رغبت ہے انفرادی طور پہ جو مطالعہ قرآن کرتے، گھر پہ پڑھتے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرتے اور درس قرآن جو اٹینڈ کرتے، سنتے لوگوں کے درس قرآن، ان کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ قرآن کی مجلس سے اٹینڈ کرے باقاعدہ، تاکہ آپ کے ذہن کھلے اور جو جھجک ہے وہ نکلے، کانسیپٹ کلیئر ہو آپ کے قرآن کے کئی آیتوں کے بارے میں. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مطالعہ قرآن کی مجلس کی مخالفت اور اس سے راہ فرار درس قرآن والے کم ہونے کے بعد میں قلیل تعداد ہونے کے بعد میں بھی مخالفت کرتے، اس لیے مطالعہ قرآن کی مجلس سے منعقد نہیں ہوتی، بہت کم 1 یا 2% مشکل سے ہوتی، اور ہوتی تو وہاں پر 5 10 15 20 اس سے زیادہ نہیں آتے. تو اس کا بھی ہم رجحان بنائیں، کیونکہ سب کے ذہن آتے وہاں پر وہ کیا سمجھو اس آیت سے. تو یہ بھی پیٹرن چلائے ہم، اور جو درس قرآن دینے والے ہیں وہ اپنا دل بڑا کرے کہ ہم لوگ کیا سمجھے، اتنے دن سے ہم درس دے رہے ہیں، کئی برسوں سے، 5 سال 10 سال 25 سال سے دے رہے ہیں. اب جو ہمارے سن رہے ہیں ہمارے درس قرآن، تو وہ مطالعہ کر رہا ہے کہ نہیں انفرادی سطح پر، اس کا کہ بس ہماری سن رہا ہے، اس کا درس سن، اس کا درس سن، اور ہم جو بتا رہے ہیں بس وہ حساب سے چل رہا ہے، ہمارے بتائے گئے بالکل طریقے پر، ہم جو سمجھو قرآن کو ویسی. تو پھر تو وہی ہو جائے گا جیسی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو خدا بنا رکھا ہے کہ ہم جیسا بول رہا ہے ویسا، غلط بھی بولتی ہے تو ویسی وہ سمجھ جا رہا ہے، اور خود اپنا انفرادی سطح پر وہ درس قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کو ہم اکسائے کہ بھائی آپ جایا کریں. تو یہ چیز ہونا چاہیے، آپ بھی اس چیز پر غور کریں. ایسے امت مسلمہ میں جو غور و فکر کے نکات ہے اس پر میں اکثر و بیشتر اپنے درس قرآن یا کبھی اپنا رجحان گفتگو پیش کرتا ہوں، اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں قرآن کی آیت کے ریفرنسز دے کے. جیسا عربی کے تعلق سے اس پر بھی میں نے میرا گفتگو آپ پہ پیش کیا، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور تقریباً غالباً ہر سبجیکٹ پر، ہر مضمون اور وشے پر میرے حساب سے جو میں مناسب سمجھا ضروری اس پر میرے درس قرآن یوٹیوب پہ موجود ہے. اور بڑے بڑے علماء معتبر شخصیت، کبھی ان سے رائے میری بالکل مل جاتی ہے اور کبھی ان سے رائے مختلف جاتی ہے، میری اپنی رائے. لیکن میں محسوس کرتا کہ یوٹیوب پہ جب دیکھتا میں تو قلیل تعداد ہے ایسی کہ جو میرے سمپرک میں بھی نہیں ہے، جن سے میرا رابطہ بھی قائم نہیں ہے. کچھ عالم حضرات ایسے ہیں جن سے وہ جو میں پیش کرتا قرآن کی آیت کی وہ بات، تو باقاعدہ ان کی بات سے وہ بالکل میچ ہوتی بات، تو بڑی خوشی ہوتی میرے کو. تو آپ بھی جب مطالعہ قرآن اٹینڈ کریں گے انفرادی سطح پر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ فلانا اتنا بڑا عالم یا اتنی معتبر شخصیت جو گہرائی تک کے قرآن کی بات پیش کرتی، جو میں نے سمجھا وہ ادھر یہاں پر مقامی سطح پر درس قرآن دینے والوں نے مخالفت کرے، عالموں نے مخالفت کرے. لوگوں کو لگا کہ میں کون سی عجیب بات پیش کر رہا ہوں، لیکن اس شخص سے یوٹیوب پہ دیکھیں گے آپ تو آپ کی بات بالکل اس سے میچ کھاتی، تو آپ کی ہمت افزائی ہوگی. ارے نہیں، ہے کوئی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی بیٹھا ہوا شخص جس کی بات میری بات سے ملی، اب وہ بات میچ کھائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی صحیح ہے اور آپ بھی صحیح ہیں، لیکن ایک اطمینان ہوتا کہ نہیں صحیح ہے. یہ جو کہتے کہ نہیں میں غلط ہوں، یہ تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے ڈالا اس کے دماغ میں، جو وہ دور کسی دنیا کے کونے پر اس کے ذہن میں بھی وہ بات آئی. تو کئی چیزیں، کئی پوائنٹس آپ کو، کئی نکات آپ کو ایسے قرآن کی آیتوں کے ملیں گے، تو اس سے باقاعدہ اپنی ہمت افزائی ہوتی اور حوصلہ بڑھتا قرآن کی بات کو سمجھنے کا، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. اور عربی متن کی جو بات کر رہا تھا میں کہ ایک جو قاعدہ بنا کے رکھ دیا گیا کہ بھئی ہم اگر قرآن کی آیت سمجھیں، بڑی محنت سے غور و تدبر سے ہم سمجھتے، جیسا قرآن میں حکم ہے غور و تدبر کرو آیت پر. اب ہم پیش کیے تو ہم بھی ترجمانی پیش کرتے لفظی ترجمے کے ساتھ میں کہ اس کا ترجمہ تو ایسا 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 ہو رہا ہے.
اور یہ فلاں عالم جو ہے تو انہوں نے بھی جو تعداد قلیل ہے، 1 2 3 4 ہی عالم ہے، لیکن اس بات کو جو میں سمجھا وہ بھی مان رہا ہے اس آیت کو، اس آیت کا اسی طرح سے مفہوم لے رہا ہے، اسی طرح کے معنی لے رہا ہے. تو پھر یہ نہیں ہے کیا؟ تو باقاعدہ ہم کو بتایا جاتا، آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ ہاں اس کے لفظی حساب سے تو یہی میننگ ہو رہا ہے اس سینٹنس کے، اس جملے کے، اس فقرے کے، قرآن کی اس آیت کے، لیکن کیا ہے کہ اس پہ بیشتر علماء متفق نہیں ہیں. قرآن میں کہ نہیں، عربی میں کہ نہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، 52 معنی ہوتے. اس پر بھی میرا وہ گفتگو موجود ہے کہ میرے بھائی کسی بھی زبان میں اگر ایک لفظ کے 2 3 یا 4، 52 تو دور کی بات ہے، 2 3 2 بھی معنی رہے، 4 بھی معنی رہا اس کا، تو وہ تو جو ہے لینگویج، وہ زبان اپنا وجود ہی کھو جائیں گی کہ ایک چیز کو ایک شخص اس کو لفظ کے حساب سے یہ معنی بتائیں گا، دوسرا بتائیں گا، تو وہ تو آیت کا میننگ اور معنی مفہوم ہی چینج ہو جائے گا. آیت بولیے یا کوئی بھی سینٹنس بولیے تو کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتے. ہاں ایک لفظ، ایک معنی کے کئی لفظ ہو سکتے، 2 ہو سکتے، 4 ہو سکتے، جیسا بیوقوف، اس کے لیے احمق بھی آیا، اور کوئی لفظ آئے گا اسی زبان میں، لیکن ایک لفظ کے 2 معنی نہیں ہو سکتے. یہ نتیجے کو پہنچا ہے. لیکن بیشتر علماء اس چیز میں ملوث ہے کہ ہم جب کوئی بات پیش کریں تو نہیں وہ نہیں، ہم برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ کیونکہ بھائی ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوتے، اس طرح سے بول کے ہم کو کنفیوز کر دیتے. تو آپ اگر سوچیں گے، غور و تدبر کریں گے، تو ایک اصول آپ کے سامنے آئے گا کہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی، 52 معنی، 2 معنی، 10 معنی ایسے نہیں ہو سکتے. وہ زبان اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں گی. تو اس پر بھی ہم غور کریں. تو عربی کے تعلق سے یہ ہوا معاملہ کہ جیسے ایک مثال دیتا میں، کافر کے معنی چھپانا بھی بتایا جاتا، انکار بھی بتایا جاتا کہ بھئی انکار بھی معنی ہے، چھپانا بھی معنی ہے، اور ایک اور اس کے میننگ بتائے جاتے، چھپانا، انکار کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بھی کافر کے معنی تھے. پھر کذاب کے معنی کیا ہے؟ پھر کافر کے معنی سیدھے انکار کرنا ہوتا. اب انکار چاہے کوئی چیز کو چھپا کے کرے کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگنے گیا کہ بھائی دیجیے آپ کے فلانی چیز مجھے، تو آپ نے اس کو چھپا دیے پیٹھ کے پیچھے. تو کیا تھا؟ ایک عمل ہوا کہ آپ دکھنے نہیں دیے اس چیز کو، ارے چھپا لو کرسی کو پیچھے تاکہ دکھ جائیں گی تو دینا پڑے گا اس کو. تو آپ کا کیا ہے؟ آپ نے انکار کیے، بھائی نہیں ہے میرے پاس میں، یا ہے تو آپ نے جھوٹ بولے، نہیں ہے مگر وہ آج اس کا کام ہے دوسرے کے دے رہا ہوں میں گاڑی، یہ فلانی چیز میری. تو کافر کے معنی کے چھپانا ہو جائیں گے کیا؟ انکار کرنا. انکار کرے آپ نے، وہ دوسرے عمل کرے اس کے ساتھ میں. انکار کے لیے عمل چھپانے کا عمل ہوا، جھوٹ بولنے کا عمل ہوا کہ پیسے جیب میں ہے لیکن نہیں ہے یہ بولنا، کیونکہ انکار کرنا تھا. تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ضرب لگانا، تو ضرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چوٹ لگانا، ضرب لگانا. تو اس کے معنی بھی بدل دیے، ضرب کے معنی یہ وہ فلاں. ارے بھائی چاہے تلوار سے چوٹ مارے، یا باتوں سے چوٹ مارے، یا گالیاں دے کے چوٹ مارے کسی کو، یا تانا دے کے چوٹ مارے، مومن تنقید کرتا تانا نہیں دیتا تو یہ چوٹ ہے، تو ضرب دینا ہوگا اس کے معنی. تو ضرب کے معنی کہیں پر چوٹ دینا، کہیں پر تانا دینا، اس طرح سے بتا دیا جاتا. تو ان چیزوں سے بھی ہم نکلے. اور پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ تو قرآن میں کئی آیت ہے، کم سے کم 25-30 آیت ہے کہ اکثریت اس کو قبول نہیں کریں گے قرآن کی بات کو. تو اس سے ڈرنے، خوف کرنے کی، اور یہ سوچنے کی کہ بھائی میں اکیلا پڑ گیا، اتنی بڑی اجتماعیت اس چیز کو مانتی نہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی. آپ کا اللہ آپ کے ساتھ میں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. تو اس طرح سے ہم اپنا کام کریں. کسی سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی کہ میں اکیلا پڑ جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں. باقاعدہ ہم جو چیز کو سمجھے تو ہم خود بھی سمجھے، لوگوں تک بھی پیش کرے، بات کو منوانے کی کوشش نہ کریں، یا یہ نہ سوچے کہ ایک بڑا مجمع میرے ساتھ ہونا چاہیے، نروس نہیں ہونا چاہیے بات پر. تو اس پر بھی آپ غور کریں کہ ایک لفظ کے ہر زبان میں، اس طرح عربی میں بھی ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے، لیکن اس کی وجہ جو بنتی، تو ہم وہ وجہ کو معنی ہم کو بتا دیا جاتا. وجہ کئی ہو سکتی کہ کسی کو کوئی چیز دینا نہیں ہے مجھے، تو اس کی وجہ کچھ بھی بنے گی کہ بھائی پیسے دینا نہیں ہے آپ کو، تو اس کی وجہ بنی کہ
اس لیے نہیں دینا ہے، یوں نہیں دینا ہے، ویسے نہیں دینا ہے، تو وہ وجہ وہ اس کے میننگ تھوڑی ہو جائیں گے. میننگ وہی رہیں گے انکار کرنا، میننگ وہی رہیں گے ضرب لگانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، پہلے تو پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے کے بعد میں آیتوں پر غور و تدبر کرنے. اب پھر غور و تدبر سمجھنے کیسا کہ جیسا اللہ تو سمجھانا چاہتا اس طرح سے دعا ہونا، ویسا سمجھا دے. پھر غور و تدبر کے بعد میں اس آیت پر عمل کرنے، قرآن پر عمل کرنے. پھر عمل کرنے کے بعد میں موت تک کے جمے رہنے. یہ ساری باتوں کی اللہ ہم کو توفیق دے، اس پر ہم کو جمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.